بعض حضرات جو ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، دولت مند لوگ ہوتے ہیں، جب تبرک بانٹا جاتا ہے تو پھر وہ تبرک نہیں لیتے کہ یہ خمیر روٹی لے کے ہم کیا کریں گے، یہ ایک دال کا پیالہ لے کر ہم کیا کریں گے، ہمارے کیا تو بہترین کھانا پک رہا ہے، یہ دال کا پیالہ لے کر ہم کیا کریں گے، تو وہ کترا کر نکل جاتے ہیں۔ میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں وہاں سے ضرور تبرک لوں، دروازے پر تبرک بٹ رہا ہے، میری کوشش ہوتی ہے وہ تبرک حاصل کروں، اور وہی جو متدمین ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے تبرک ہم آپ کے ساتھ کر دیں گے، آپ کے ساتھ کر دیں گے، لہٰذا بھی یہاں پر آپ لے لیجیے، تو ظاہر اس کے بعد تبرک بات مجھے ملتا ہے۔ لیکن آپ سنیے، علامہ قراطی بہت بڑے عالم دین ہیں، انہیں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایران میں اسی طرح کے ایک دولت مند تھے، توجہ رہے اس واقعے کے اوپر، ایران میں اسی طرح کے ایک دولت مند تھے، وہاں بھی جب تبرک بڑھتا تھا تو کترا کے نکل جاتے تھے کہ بھئی اس تبرک کو ہم کیا کریں، ہمارا تو گھر بھرا ہوا ہے پورا، یہ تبرک ہمارے کس کام کا ہے، یہ تو چھوٹا سا تبرک کوئی دے رہا ہے، بسکٹ ہے فرض کیجیے، روٹی ہے فرض کیجیے، کچھ اور اس طرح کی ہے کوئی چیز تبرک پہ کیا کریں۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا انہیں نے کہ مجلس معین ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، جب باہر تبرک لینے، آیت اللہ قراطی بیان فرما رہے ہیں، میرا بیان کیا ہوا نہیں ہے، بہت بڑے عالم ایران کے، وہ بیان فرما رہے اس واقعے کو کہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ رسول اللہ تبرک بانٹ رہے ہیں۔ توجہ رہے واقعے کے اوپر، انہوں نے دیکھا، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ مجلس ہوئی، اس کے بعد جب باہر نکلے تو دیکھا رسول اللہ تبرک بانٹ رہے ہیں، جلدی سے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول تبرک بانٹ رہے ہیں، جلدی سے ہاتھ بڑھایا، رسول نے تبرک بانٹتے بانٹتے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کا مجھے بھی تبرک دے دیجئے، کہ تم تبرک لیتے ہی کب ہو، تم تبرک لیتے ہی کب ہو، کہا ارے وہ لوگ تو بانٹتے رہتے ہیں اسی میں نکل جاتا ہوں، آج آپ بانٹ رہے ہیں اس لیے میں تبرک لوں گا، کہا کہ نہیں، میں ہر مجلس میں تبرک میں ہی بانٹتا ہوں۔ ایک صلوات بھیجو مولانا محمد انہی کا واقعہ، انہی نہیں، علامہ آیت اللہ قراطی نے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑے خطیب اور ایک بہت بڑے ذاکر تھے، علامہ آیت اللہ کوثری ان کا تھا، بہت مشہور خطیب تھے، بہت مشہور ذاکر تھے، یہاں تک کہ امام خمینی کے گھر پہ جو مجلسیں ہوتی تھیں اس میں خطابت وہی کرتے تھے، اتنی ان کی عظمت تھی، اتنا ان کا شرف تھا۔ ایک مرتبہ وہ کسی مجلس میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، پڑھنے کے لیے، تو ایک گلی میں چند بچے مل گئے ان کو، ان بچوں نے روک لیا ان کو، کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا فلاں دو بہت بڑے مرجع ہیں، میں ان کے یہاں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، کہا ہمارے ہم نے ایک چھوٹی سی مجلس معین کی ہے، 5 منٹ کی یہاں بھی پڑھ دیجیے، آپ کو زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، 5 منٹ کی مجلس یہاں بھی پڑھ دیجیے۔ اب تھوڑا سا وقت تھا ان کو وہاں پہنچنے میں اور بہت تاخیر نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک 5-7 منٹ کی مجلس میں تمہارے یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ وہاں بچوں نے وہ مجلس منعقد کی تھی اور مجلس منعقد کر کے اس کے بعد کہا چائے بھی پیتے جائیے۔ ایک بچے نے ایک استقال میں چائے پیش کی، انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیسے اس نے بنائی ہے، پتہ نہیں صحیح طرف سے پاک بھی کیا ہے، برتنوں کو نہیں کیا ہے، صحیح طریقے سے اسے دھویا بھی کہ نہیں دھویا ہے، 5-6 برس 7 برس کا بچہ ہے، پتہ نہیں کس طرح سے اس نے چائے بنائی ہو، میں پی لوں، پتہ نہیں کہیں اس کو کس طرح سے اس نے بنائی ہو، یا تو انہیں کہہ دیں نہیں بھائی میں چائے خط نہیں پیوں گا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد گئے، مجلس پڑھی، واپس آئے، شب میں جب سوئے دیکھا کہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اور ایک نقاب پوش بیوی ہے جو چائے تقسیم کر رہی ہے، چائے تقسیم کر رہی ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، سمجھ گئے شہزادی ہیں، سمجھ گئے کہ یہ حسین کی ماں ہے جو چائے تقسیم کر رہی ہے، ہاتھ بڑھایا، اس ماں نے ہاتھ کھینچ لیا، کہا کوثری تم نے میری ہاتھ سے چائے پینے سے انکار کیا تھا، وہ چائے میری ہی بنائی ہوئی تھی کہ جس کو تم نے نہیں پیا تھا، آج تم کیسے ہاتھ بڑھا رہے ہو؟ تو مجلس کا تبرک کی عظمت و شرف یہ ہے کہ کہیں رسول اللہ بانٹ رہے ہیں، کہیں شہزادی فاطمہ زہرا تقسیم کر رہی ہے۔ ایک صلوات میرے محمد